بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه مرسلا قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كان في بني إسرائيل أحدهما كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير، والآخر يصوم النهار ويقوم الليل، أيهما أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم. یہ حدیث نمبر 250 ہے جو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ہی سے منقول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، ایک ان میں سے عالم تھا جو فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا تھا اور لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دیتا تھا، خیر کی تعلیم دیتا تھا، جبکہ دوسرا عبادت گزار تھا، دن بھر روزے رکھتا، رات کا قیام کرتا۔ حضور سے پوچھا گیا کہ ایہما افضل، کہ دونوں میں سے کون زیادہ افضل؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد، کہ اس عالم کی فضیلت جو فجر پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، درس دیتا ہے، قرآن کا، حدیث کا، بھلی بات لوگوں کو کرتا ہے، اس کی فضیلت اس عابد پر جو دن بھر روزے رکھتا ہو، رات کا قیام کرتا ہو، اس عالم کی اس عابد پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ یہ حدیث نمبر 250 ہے جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم کی، صاحب علم کی، جو لوگوں کو دین کی باتیں بتلاتا ہو، خیر کی باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہو، درس دیتا ہو قرآن کا، حدیث کا، وعظ و نصیحت کرتا ہو، لوگوں کو اس سے رہنمائی ملتی ہو، اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس آدمی کی فضیلت اس آدمی پر جو یہ سارے خیر کے کام نہیں کرتا۔ ہاں، عبادت گزار وہ بڑا ہے، تہجد گزار بڑا ہے، روزہ دار بڑا ہے، لیکن وہ آدمی جو لوگوں کی تعلیم و تربیت میں لگا ہوا ہے، نہ کثرت سے روزے رکھ سکتا، نہ کثرت سے نمازیں نوافل پڑھتا ہے، لیکن اپنے اوقات کو لوگوں کی تعلیم و تربیت میں صرف کرتا ہے، اس کی فضیلت حضور علیہ السلام نے فرمایا بالکل ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر، میری فضیلت تم میں سے کم درجے والے، کم مرتبے والے شخص پر، کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خیر جتنا بڑا فضیلت والا امتی ہی کیوں نہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر بڑا مقام، بڑی فوقیت حاصل ہے۔ نبی کے مقام اور مرتبے کا ایک امتی سے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم فاضل ہی کیوں نہ ہو، کوئی موازنہ ممکن ہی نہیں ہے، کوئی ربط ممکن ہی نہیں، لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے یہ بات بیان کی گئی کہ اگر تم میں سے کوئی ادنا امتی ہوتا، کم درجے کا ہوتا، تو اس پر جو میری فضیلت ہے بالکل ایسی ہی فضیلت ایک عالم کی جو اپنے علم کو لوگوں کی تعلیم و تربیت پہ صرف کرتا ہے، دین کی نشر و اشاعت میں لگاتا ہے، اس پر بالکل ایسی ہی فضیلت ہے جیسا کہ تم میں سے ایک ادنا شخص پر۔ اس حدیث کا بھی مقصد صاحب علم کی فضیلت کو بیان کرنا ہے،
اس کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنا ہے۔ یہ ساری روایات جتنی بھی گزر رہی ہیں ان سب کا تعلق قرآن و سنت کے، قرآن و حدیث کے علم سے ہے کہ اس علم کی کتنی فضیلت اور فوقیت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک عالم کو، ایک عابد پر، عبادت گزار پر وہ فوقیت دے رہے ہیں جیسا کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ادنا امتی پر ہے۔ اگرچہ دونوں کا کوئی موازنہ نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک امتی کے ساتھ کوئی مقابلہ ممکن ہی نہیں، لیکن سب سمجھانے کے لیے یہ بات بتلائی گئی کہ اگر موازنہ مقابلہ ہوتا تو میری فضیلت جو ادنا آدمی پر ہے، ادنا امتی پر ہے، اتنی ہی فضیلت ایک عالم کی جو اپنے اوقات کو درس و تدریس میں لگاتا ہے، لوگوں کو سکھلانے سمجھانے میں لگاتا ہے، ہاں اپنے اوقات کو لوگوں تک خیر پہنچانے میں لگاتا ہے، ایسی ہی فضیلت ہے اس عابد پر جو دن بھر روزے رکھتا ہے، رات بھر کا قیام کرتا، ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ میری تم میں سے ایک ادنا امتی پر، ایک ادنا شخص پر۔ اللہ جل شانہ رہتی زندگی تک دین کی نشر و اشاعت میں، قرآن و سنت کی تعلیم میں، اس کی نشر و اشاعت میں لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم